السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 191 سے۔ اور انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیگیو میٹنگ۔ نیگیو لارج ڈیزرٹ ریجن ہے جو کہ صدرن اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسرائیل، یو ایس اور ایسی عرب ریجیمز جنہوں نے تل اویو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں ان کی میٹنگ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، جو کہ نیگیو ڈیزرٹ میں کانفرنس میٹنگ اجلاس ہوا ہے۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ اس میٹنگ کے ایران کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوگی، اور جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ کیا عرب اسرائیل ڈسپیوٹ کو ختم کر پائیں گے یا پھر نہیں ختم کر پائیں گے۔ یعنی کہ آج کا ایڈیٹوریل انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم مڈل ایسٹ کے حالات کو اسٹڈی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی صورتحال کو دیکھیں گے، اور عرب جو ریاستیں ہیں ان کے ایران کے ساتھ تعلقات کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ ان کے تل اویو کے ساتھ آیا کہ بہتر تعلقات ہیں یا پھر ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، اور مستقبل قریب میں کون سی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایڈیٹوریل اس لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر پہ ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، پرپل کلر میں ہم میٹافورز یا پھر ایڈیمز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ ہماری جو ویورز اور لائکس کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی طرح سے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا بھی نہ بھولیے گا۔ دا ریسنٹ میٹنگ ان دا نیگیو ڈیزرٹ، صحرائے نیگیو میں ہونے والی حالیہ میٹنگ وچ براٹ ٹوگیدر، جو کہ اکٹھے کر لائی ہے ٹاپ آفیشلز فرام اسرائیل، ٹاپ آفیشلز کو اسرائیل سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے اور ایسی عرب رجیم سے، ریاستوں سے that have normalized ties with تل اویو، تل اویو دارالحکومت ہے اسرائیل کا، اور ایسی عرب رجیمز جنہوں نے تل اویو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں، has been widely seen as a chamber of peace۔ اس میٹنگ کو ایز اے کانفرنس فیسٹیول گیدرنگ، امن کی گیدرنگ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بٹ دا میسج دیٹ emanated فرام دی موڈ، لیکن اس ڈیبیٹ سے، مباحثے سے، میٹنگ سے جو میسج ایمرج ہوا ہے واز فار مور اومنیس، تو یہ بہت زیادہ تھریٹننگ، مینیسنگ تھا ان دا ریجنل کانٹیکسٹ، خطے کے حالات کے تناظر میں۔ فار سٹارٹرز، نئے لوگوں کے لیے، دو دا عرب فارن منسٹرز آف ایجپٹ، بحرین، موروکو اینڈ یو اے ای بیکڈ اے پیسفل ریزولوشن آف عرب اسرائیل ڈسپیوٹ، اگرچہ کہ جو وزرائے خارجہ ہیں عرب کے، خاص طور پہ مصر، بحرین، موروکو اور متحدہ عرب امارات کے، انہوں نے بیک کیا، سپورٹ کیا ایک پرامن حل کو، عرب اور اسرائیل کے تنازع کے پرامن حل کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ دا آئرنی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ دا فلسطینینز ور ناٹ انوائٹڈ ٹو اے میٹنگ، فلسطینیوں کو ایک ایسی میٹنگ میں انوائٹ نہیں کیا گیا، ہیلڈ ان دیئر اون لینڈ، جو کہ ان کے اپنے خطے میں ہوئی، واز ڈیفیکلٹ ٹو اسکیپ، تو اس ستم ظریفی سے بچنا مشکل ہے۔ ری انفورسنگ دا پرسیپشن، تو یہ تمام چیزیں اس آئیڈیا کو، خیال کو، تصور کو مزید اسٹرینگتھن کرتی ہیں، بولسٹر کرتی ہیں، دیٹ دے ہیڈ بین تھرون انڈر دا بس، کہ ان کو ابنڈن کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، نیگلیکٹ، اگنور کر دیا گیا اپنے دوستوں اور الائز کی جانب سے، سیلفش وجوہات کی وجہ سے، جو کہ ان کے عرب بھائی ہیں، انہوں نے انہیں تھرون انڈر دی بس کر دیا۔ مور اوور، مزید یہ کہ دا کنکلیو آلسو اسٹرینگتھن دی ویو، اس گیدرنگ نے اس نظریے کو بھی مزید اسٹرانگ کیا دیٹ یو ایس اینڈ اسرائیل ور فرمنگ اپ این اینٹی ایران کولیشن، کہ یو ایس اور اسرائیل ایک اینٹی ایران اتحاد بنا رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اف دے ور اینی ڈاؤٹس، اگر کوئی شکوک و شبہات تھے بھی صحیح، اباؤٹ دس پرٹیکولر موٹیو، اس خصوصی مقصد کے پیچھے، دا اسرائیلی فارن منسٹر کلیئرڈ دیم اپ، اسرائیل کے فارن منسٹر نے ان شکوک و شبہات کو بھی واضح کر دیا۔ when he emphatically declared، جب اس نے without any doubt clearly یہ اعلان کیا، that new regional architecture، یہ جو نیا خطے کا فن تعمیر ہے، was being created to deter our common enemies، یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو ہمارے مشترکہ دشمن ہیں ان کے خلاف مزاحمت کی جا سکے۔
فرسٹ اینڈ فور موسٹ ایران، اور ان میں سے پہلا دشمن ایران ہے. دس دین واز دی کی ریزن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. تو یہ ایک اہم وجہ تھی بیہائنڈ ارینجنگ دا نیگیو میٹنگ، صحرائے نیگیو میں اس میٹنگ کو ارینج کرنے کی. کلیئرلی واضح طور پہ ایک کمپلیکس گیم از انڈر وے، ایک پیچیدہ گیم جاری ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، ود مکسڈ میسیجز بینگ سینٹ، اور ملے جلے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ یو ایس، یورپینس اور ایرانینس دیم سیلف سے نیوکلیئر ڈیل ٹو ریوائیو، ان سب کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کو بحال کیا جا رہا ہے، اور جے سی پی او اے جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے اس کو ریوائیو ہونے کے، ریسسیٹیٹ ہونے کے وہ قریب ہے. مور اوور، مزید یہ کہ یو اے ای ہیز آلسو میڈ اوورچرز، یو اے ای نے بھی کاوشیں کی ہیں ٹو ایران ان ریسنٹ ڈیل، انہوں نے پریلیوڈ کیا ہے ایران میں حالیہ کچھ دنوں میں، انڈیکیٹنگ دیٹ، جو ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اٹ وانٹس ٹو ری بلڈ ریلیشنز ود دا اسلامک ریپبلک، کہ یہ اسلامک ریپبلک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرنا چاہتے ہیں. یٹ پھر بھی الانگ سائڈ دیز ڈیولپمنٹس، اس پیش رفت کے ساتھ ساتھ، دیر از دا ٹاک آف نیو ریجنل اینٹی ایران آرکیٹیکچر، اس بات کی بھی بات چیت چل رہی ہے کہ خطے میں ایک نئی اینٹی ایران کولیشن بنائی جا رہی ہے ود اسرائیل ریگولرلی ایشوئنگ بیلیکو اسٹیٹمنٹس، اور اسرائیل ہم نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ ایگریسو، ہوسٹائل، بیلیجرنٹ بیانات دے رہا ہے اور تہران کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تہران اگین دارالحکومت ہے ایران کا. ان دا مڈس آف سچ مکسڈ میسیجز، اور ان تمام ملے جلے پیغامات کے درمیان میں، دیر آر ویری ریئل پاسبلٹیز، بہت حقیقی امکانات ہیں، آف تھنگس گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ، کے معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اینڈ ٹریگرنگ اے نیو فلیئر اپ ان دا ریجن، اور خطے میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھے گی. اف دا ریجنل اسٹیٹس آر جینوئنلی انٹرسٹڈ ان پیس، اگر خطے کی ریاستیں در حقیقت امن کی خواہش مند ہیں، دین اٹ از obvious، تو یہ یقینی ہے، دیٹ آل اسٹیک ہولڈرز شوڈ سپورٹ دا ریوائول آف نیوکلیئر ڈیل، کہ جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بیک کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے جوہری معاہدے کی بحالی کو، اینڈ ورک ٹورڈز اے کنڈیوسیو ایٹماسفیئر، اور ایک پروڈکٹیو ماحول کی جانب کام کرنا چاہیے. مور اوور، مزید یہ کہ ڈائلاگ بٹوین ایران اینڈ عربز، جو بات چیت ہے ایران اور عربز کے درمیان، ٹو آئرن آؤٹ میوچل ڈفرینسز، تاکہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے، وڈ بینیفٹ دا ریجن، تو اس بات چیت سے خطے کو فائدہ ہوگا. دا لیٹر پروسیس کین انکلوڈ دا گلف شیخڈمز، اس پروسیس میں، عمل میں جو گلف کے شیخ ہیں ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ود سعودی عربیہ پلئنگ اے لیڈ رول، اور سعودی عربیہ اس میں ایک لیڈ رول ادا کر سکتا ہے. میکنگ ہاسٹائل اینٹی ایران نوائزز، ایران کے خلاف بیلیجرنٹ، ہاسٹائل، دشمنی پر مبنی بیان بازی، اینڈ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو دا اسرائیلیز از ناٹ دا آنسر، اور اسرائیلیز کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ان تمام معاملات کا حل نہیں ہے. دا یو ایس ایز ویل ایز اٹس لوکل الائز، امریکہ اور اس کے جو مقامی اتحادی ہیں، مسٹ بی کلیئر ان دیئر ویوز، ان کو اپنے نظریات کو واضح کرنا ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. ڈو دے سیک کنفرنٹیشن ود ایران، کیا وہ ایران کے ساتھ کوئل، جھگڑا، کنفلکٹ چاہتے ہیں، اور پیس، یا پھر وہ امن چاہتے ہیں. اف دے پریفر ٹو بلڈ بریجز، اگر وہ امن چاہتے ہیں، دین دا بیلیجرنٹ ریٹورک مسٹ بی ابنڈنٹ، تو یہ جو بیلیجرنٹ، ہوسٹائل، ایگریسو، جارحانہ بیان بازی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، ابنڈن کرنا ہوگا، سو دیٹ دا جینون پیس پروسیس ود ایران کین گیٹ انڈر وے، تاکہ ایران کے ساتھ جو حقیقی امن کا عمل ہے اس کو جاری رکھا جا سکے. تو آج کے اگر اس ایڈیٹوریل کو ہم سمرائز کریں تو فرسٹ آف آل، نیگیو صحرائے ڈیزرٹ ہے، جو صحرا ہے، اس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے یو ایس، اسرائیل اور عرب رجیمز کے درمیان، جنہوں نے تل اویو کے ساتھ تعلقات استوار کر لی ہیں. ان رجیمز میں کون کون سی شامل ہیں؟ ایجپٹ شامل ہے، بحرین شامل ہے، موروکو شامل ہے، اور یو اے ای شامل ہے. یہ فرینڈز ہیں اسرائیل کے. حالانکہ یہ چاہتے ہیں پرامن حل اسرائیل اور عرب کے تنازع کا، لیکن اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ فلسطینینز جو کہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میٹنگ میں انوائٹ نہیں کیا گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام ریاستوں نے اپنی سیلفش وجوہات کی وجہ سے فلسطین کو ابنڈن کر دیا ہے. اور اسی طرح سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک اینٹی ایران کولیشن بنا رہے ہیں، اور اسرائیلی فارن منسٹر کے بیان سے یہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. حالانکہ یو ایس، یورپینز اور ایرانینز کا یہ کہنا ہے کہ وہ نئے جوہری معاہدے کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں. تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ اس میں سے کون سی بات درست ہے، کہ کیا اینٹی ایران کولیشن بن رہی ہے یا پھر یہ نیوکلیئر ڈیل بحال ہوگی جس کو
JCPOA بھی کہا جاتا ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ ابنڈن کر دیا تھا۔ تو یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں ایران اور عرب کے جو باہمی اختلافات ہیں اس کو ریزالو کرنے کا، آئرن آؤٹ کرنے کا، ایران کے خلاف بیان بازی کرنا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا، ان تمام چیزوں کا حل نہیں ہے فلسطین کو چھوڑ کے۔ امید ہے آج کے ایڈیٹوریل کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹلی۔ اگر آپ کمنٹس میں نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں khanvirtualacademy@gmail.com پہ۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔